کیا 9 مئی واقعات میں کسی فوجی افسر کے ملوث ہونے پر ٹرائل ہوا؟ لوگ کیسے بغیر ہتھیاروں کے کور کمانڈر ہاؤس پہنچ گئے؟ جسٹس حسن اظہر رضوی کے ریمارکس۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کسی فوجی کو کام سے روکنے پر رخصانے کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت ہوگا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا استفسار کیا ہے کہ فوج کے قافلے پر حملہ کرنا بھی ڈسپلن خراب کرنا ہوگا۔ ایف بی ایل ای کیس میں ریٹائرڈ اور حاضر سروس افسران ملوث تھے۔ آرمی ایکٹ کا دائرہ جتنا وسیع کر رہے ہیں اس میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے۔ خواجہ حارث نے جواب دیا زمانہ امن میں بھی ملٹری امور میں مداخلت پر سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہی چلے گا۔ اس پر جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا کہ آخر کوئی ماسٹر مائنڈ بھی ہوگا، سازش کس نے کی؟ بعد ازاں عدالت عظمیٰ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ صوبوں کو وفاق کے ساتھ مل کر میدان میں درپیش چیلنجز کو حل کرنا ہے۔ کرم میں حالات نارمل ہو رہے ہیں۔ کرم میں حملے کے بعد بڑا دھچکا لگا تھا۔ امن معاہدے کے بعد بھی مورچے قائم کیے گئے جنہیں گرایا گیا۔ وزیر اعظم کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب، کہا فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشن کامیابی سے جاری ہے۔ OIC اور مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل کی پاکستان آمد خوش آئند ہے۔ کراسنگ سے اسمگلنگ کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ امید ہے اسٹیک ہولڈرز مل کر قیام امن یقینی بنائیں گے۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات لانے کے لیے مربوط لاہ عمل وضع کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد لندن کے لیے بھی بھاری پروازیں بحال ہوں گی۔ وزیر اعظم نے خوشی کی نوید سنا دی، کہتے ہیں اسلامی معاشرے میں خواتین کی تعلیم سے متعلق کانفرنس کا انعقاد بڑا اقدام ہے۔ سینٹ کا اجلاس آج شام 4 بجے ہوگا۔ سینٹ سیکریٹریٹ نے اجلاس کا 13 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا۔ ٹیکس قوانین ترمیم بل پر قائمہ کمیٹی خزانہ کی سفارشات پیش ہوں گی۔ اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی بل 2025 ایوان میں متعارف کروایا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع کے لیے 8 ارب 46 کروڑ روپے کی گرانٹ کے اجرا پر توجہ دلاؤ نوٹس بھی پیش ہوگا۔ شبلی فراز گرانٹ پر توجہ دلاؤ نوٹس پیش کریں گے۔ PIA تیاروں پر شیرین رحمان توجہ دلاؤ نوٹس پیش کریں گی۔ 4 قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمینز مختلف امور پر رپورٹس پیش کریں گے۔ پاک فوج نے خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیوں کے دوران 8 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے 12 اور 13 جنوری کو خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیاں کی جن میں 8 خوارج کو جہنم واصل کیا گیا۔ ISPR نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے ضلع ٹانک میں خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ اس دوران خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے تلاش کیا گیا جبکہ اس آپریشن میں 6 خوارج مارے گئے۔ ISPR کے مطابق ضلع خیبر کے علاقے وادی 13 میں کارروائی کے دوران 2 خوارج ہلاک ہوئے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ ہم برائی کی قوتوں کے خلاف متحد ہیں، دشمن سے آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے، یہ جنگ جاری اور اسے منطقی نتیجے تک پہنچائیں گے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے یہ بات پشاور کے دورے میں مختلف سیاسی جماعتوں کے خیبر پختونخوا کے رہنماؤں سے ملاقاتوں میں کہی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور بھی شریک ہوئے۔ پشاور آمد پر آرمی چیف کا کور کمانڈر پشاور نے استقبال کیا۔ آرمی چیف کو موجودہ سیکورٹی صورتحال اور فتنہ الخارج کے خلاف جنگ جاری انسداد دہشتگردی آپریشنز پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور بھی اس بریفنگ میں شریک تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ کوئی پاسبان کسی کے بہکاوے میں آ کر ملک پر حملہ نہیں کر سکتا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تضحیق نہیں کر سکتا۔ آپ کی ریڈ لائن پاکستان ہونی چاہیے۔ بہاولپور میں ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ رانا سکندر کو شاباش دیتی ہوں، بہت محنت سے تعلیم کے شعبے میں کام کر رہے ہیں۔ طلباء کو یہ اسکالرشپ میں نے دی، آپ نے اپنی محنت اور اہلیت سے حاصل کی۔ سر اٹھا کر یہ اسکالرشپ لیں، لوگوں کو بتائیں کہ محنت کی، ملک و صوبے کا سر فخر سے بلند کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے چینی سرمایہ کاری بہت اہم ہے۔ چینی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان جون تک پانڈا بانڈ جاری کرنے کا خواہاں ہے۔ پاکستان چینی سرمایہ کاروں سے 200 سے 250 ملین ڈالر اکٹھا کرنے کا خواہش مند ہے۔ مصر کی طرز پر یوان بانڈز کے اجرا کی بینک گارنٹی کے لیے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک سے بات جاری ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے PTI احتجاج کے معاملے پر سابق خاتون اول بشرا بی بی کی 13 مقدمات میں 7 فروری تک عبوری ضمانت منظور کر لی۔
ATC के जज ताहिर अब्बास सुपरा ने समाअत की। वकला की जानिब से मुल्जिमा बुशरा बीबी के सादा कागज पर दस्तखत और अंगूठा लगवाने पर जज ने इजहार बरहमी करते हुए रिमार्क्स में कहा कि हर जगह कहते हैं VIP प्रोटोकॉल मिले, ऐसा नहीं हो सकता। समाअत के दौरान वकील डॉक्टर कदीर ख्वाजा के बोलने पर अदालत ने फिर इजहार बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स में कहा कि यकीन करना सीखें, अदालत पर यकीन किया करें। आप यकीन करेंगे तो लोग फिर आप पर यकीन करेंगे। 9 मई के मुकदमात में मुलविस 104 मुलजमान की अबूरी जमानतों में तौसी कर दी गई। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के मुकदमात की समाअत हुई। जज अरशद जावेद ने अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। फवाद चौधरी, असद उमर अदालत में पेश हुए। शाह महमूद कुरैशी और आजम सवाती के जेल वारंट गिरफ्तार जारी कर दिए गए, जबकि अलीमा खान और उस्मा खान की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्तें दायर की गईं। अदालत ने 104 मुलजमान की अबूरी जमानतों में 12 फरवरी तक तौसी कर दी। 5 साल में जाली और गैर अहल अफराद के 71,849 कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए। वजारत दाखिला ने ब्लॉक किए गए शनाख्ती कार्ड से मुताल्लिक आदाद-ओ-शुमार कौमी असम्बली में पेश कर दिए। दस्तावेज के मुताबिक 5 साल में 44,000 से ज्यादा शनाख्ती कार्ड बहाल, जबकि 13,000 से ज्यादा पर तशवीश जारी है। कोयटा में 5 रोज कब धमाके से बैठ जाने वाली संजीदी की कोयला कान को सर्च ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद सील कर दिया गया। चीफ माइंस इंस्पेक्टर के मुताबिक गैस भरने के बाद धमाके से कान बैठने के वाक़े के बाद कान में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है और तमाम 12 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। चीफ माइंस इंस्पेक्टर का कहना था कि वाक़े की तहकीकात के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी तश्कील दे दी गई है। दुनिया की कम उम्र तरीन आयती माहिर अरफा करीम की आज 13वीं बरसी मनाई जा रही है। अरफा करीम ने महज 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल इम्तिहान पास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा दिया था। अरफा करीम को कम उम्री में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया। शहर कायद में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने के बायस आज कम से कम दर्जा हरारत 10.8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। लाहौर समेत पंजाब भर में खुश्क मौसम के बायस सुबह और रात के वक्त धुंध की शिद्दत बढ़ने लगी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 18 से 20 जनवरी तक बारिश बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल हो सकता है। और HBL पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें सीजन का प्लेयर्स ड्रॉप मुकम्मल हो गया। 6 फ्रेंचाइजीज ने बेहतरीन क्रिकेटर्स को अपनी टीम का हिस्सा बनाया। PSL 10 की प्लेयर्स ड्राफ्टिंग की तकरीब लाहौर के हजूरी बाग में मुनक्किद हुई, जहां फ्रेंचाइजीज मालिकान और टीम मैनेजमेंट ने ड्राफ्ट के जरिए अपनी अपनी टीम तश्कील दी। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर, शॉन एवेट, न्यूजीलैंड के केन विलियमसन, डेरिल मिचेल और फिन एलन समेत दुनिया के बड़े क्रिकेटर्स मुख्तलिफ टीमों में शामिल हो गए। कई नामवर खिलाड़ी किसी भी टीम का हिस्सा न बन सके। साबिक कप्तान सरफराज अहमद क्वेटा ग्लैडिएटर्स के कोच मुकर्रर।